دوست اور دوست کا ایک رشتہ ہے، ایویں نبی اور امتی دا بھی ایک رشتہ، اور تمام رشتیاں تو اعلیٰ رشتہ اے رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی امت نال کیسا ربط اور تعلق ہے. لم یذل اللہ یتقدم فی النبی آدم فمن بعدہ ولم تصل امم تتباشر بہ وتستفتح بہ حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت فی خیر قرن فی خیر بلد فی خیر اصحاب. آپ آستہ آستہ ہی بول سکتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، پر جو سمجھائے تو بولنا. تعلق کتنا ڈاڈا کہ میرا اور تو جدو دی نسبت و ناتا جانے کائنات نال قائم ہویا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری تو قبل بھی تورات، زبور، انجیل جتھے ساڑھے آقا مولا بے اوصاف کمالات بیان کیتے گئے، اوتے اے بات بھی بیان کیتی گئی کہ سب تو آخر ایک نبی آئے گا جیڑا نبیاں چو آلہ ہوئے گا، شہرہ چو آلہ ہوئے گا. آخری نبی دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ ہی چو آلہ ہونگے. آخری نبی دا گھراں چو آلہ ہوئے گا. آخری نبی دی امت. بہت شکریہ خار خاموش بندے دا کہ امت بھی اعلیٰ امت ہوئے گی. ایک بات ذہنت بٹھا کے لکھ جانا کہ اس امت دی افضلیت اور کمال دا سبب اس امت دے اعمال نہیں. میں ہر اس بندے نو دعوت دیاں گا جس کا مزاج ہے ذرا طبیعت حاضر ہے، کمپیوٹر نان ہے. اس امت کی فضیلت و افضلیت کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں، پیر زیادہ ہیں، مولوی زیادہ ہیں، کوئی انجینئر زیادہ ہیں، یا حاجی زیادہ ہیں، یا سخی زیادہ ہیں. اگر میری بات سے ناروال اتفاق کرے تو حقیقت تو یہی ہے. کنتم خیر امت نخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت خیر کہہ کے یاد کیا، کتے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یاد فرمایا. یا اللہ اس امت بظاہر تو بڑے گناہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، بد اعمال بھی ہیں، پھر بھی یہ امت سب کا ساری امتاں تو افضل ہو. اللہ سبب فرمایا سب تو بڑا سبب ہے کہ میں رب نے اس امت تو عزت، کمال، وجاہت، افضلیت، شرف اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے لال دی وجہ تو عطا فرما دیتا ہے. بہت شکریہ. دو چار بندیاں دا جڑے چپ کر کے بیٹھے آ پاتوانو ساڑھے نال 20 منٹ بولنا پینا. تے لہذا ساڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو ساڑیاں عزتاں نے، ساڑھے وقار، رتبے اور شانہ فقط جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو نے. اندازہ کر جس نبی دی وجہ تو ہر امتی نو عزت وقار مل گیا، کتنا ڈاڈا تعلق ہے پھر اس نبی دا اپنی امت دے نال. اور میرے نبی اپنی امت دے درد محسوس کرنے والے نے، چاہنے والے ہیں. میں دوبارہ ایک لفظ بولنا جے کو محسوس کرے، جوان آدمی نال گل کر رہے ہیں، اور میرے نبی اپنی امت دا درد محسوس کرنے والے ہیں. دوبارہ میں تیسری مرتبہ بول رہے ہیں، اور میرے نبی اپنی امت دا کرب اور درد محسوس کرنے والے نے. میرے نبی اپنی امت دے چاہنے والے نے. کیوں؟ ہر نبی اپنی امت دے واسطے گناہگاراں واسطے اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا رہیا یا اللہ نیکوکار ساڈے تے گناہگار تیرے کھاتے. پر جدوں تیرا میرا نبی آیا، زہرا دا بابا نبی آیا، حضرت حمدہ نانا نبی آیا، تعلق کتنا ڈاڈا، پیار اور محبت کتنی. فرمایا یا اللہ گناہگار نے پھر بھی میرے نے، نیکوکار نے تو پھر بھی میرے ہی نے. جناب نو کچھ سمجھا رہی ہے نا؟ تے لہٰذا ہمیشہ اپنے نبی نال جڑ کے رہنا، اپنے نبی نال اپنی محبت اور تعلق نو ہمیشہ جناب مضبوط رکھنا. اگر آپ اجازت دیو تے اسی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کرم اور شفاعت تے 5 حدیثاں عرض کرتے ہیں جناب. بندے یا چہرہ شریف تھلے یا پھر بولو چلو ان تو نہیں بھی بندہ میرے کھبے پاسے سجے بیٹھے ہوئے تے چپ کر کے بیٹھا ہوئے. نہ بھائی نہ. سب تو پہلے جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق اور رب کیے حضرت امام حسن مجتبی. یا اللہ جڑا پیر حسن تے بولے اللہ انہوں سونا کر دے وے. حضرت امام حسن مجتبی. سب تو پہلی بات ہے ذہن سے رکھنا کہ حضرت امام حسن کون نے. اے میرا عنوان نہیں ہے پر چل دے تم دس دینا. حسن کون ہے؟ بطول پاک دے ویڑے دی پہلی رونق. حسن کون ہے؟ مولا علی دا پلیٹھی دا شہزادہ. اور صرف سنی بولے گا. حسن کون ہے؟ ساڈے نبی دا سردار بچہ. جاگ رہے ہو لالا؟ اے رسول اللہ دا سردار بچہ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی. کیا ڈاڈی گل ارشاد فرمائی اور نعرہ والا لے جاگنا. حضرت امام حسن فرماندے ہیں میرے نانا نے زندگی سب تو زیادہ دعاواں اپنی امت واسطے کیتیاں. تے اگلی گل فرمایا سب تو زیادہ دعاواں بھی میرے نانے نے کثرت نال اپنی امت واسطے کیتیاں اور سب تو زیادہ آنسو
میرے نانے نے اپنی امت واسطے وائے ہوئے نے. یہ تعلق ہے میرے رسول دا اپنی امت نال. حضور اپنی امت دے کتنے بڑے حریص ہیں اس بات تو آپ محسوس کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات تاردار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا والی وسلم دا رب تر تعلق کیسا یہ تا دنیا نہ ہونا ہو جی قیامت. اجعل حساب امتی فی یدی لی اللہ یطلع علی عیوبہم احد غیری الہی و سیدی المذنبون من امتی. سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ تو آئے نا. قیامت کا دن ہوگا بھائی جان. میں اپنی گل کرنا تسا سارے نیک آدمی بیٹھے ہو. نامہ اعمال ظاہری بات ہے اسی گناہ زیادہ کیتے ہیں. رب دی بارگاہ جدوں پیش ہو جائے گا تے نبی پاک دا امتی گناہاں دی کثرت لے کے اس وقت رب دی بارگاہ پیش ہوئے گا تے میرے نبی رب دی بارگاہ چ رو کے عرض کرن گے یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. چوتھی مرتبہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. ہجے بھی نہ سمجھو ایک گناہ دا پتہ بھائی نو لگ جائے تے بھائی آندے نے ساڈا کچھ نہیں لگدا. باپ نو لگ جائے تے باپ آندا میرا کچھ نہیں لگدا. دوستاں نو لگ جائے تے دوست آندے نے کچھ نہیں لگدا. او گناہ والا نامہ اعمال ہے. پر میرے نبی عرض کردے نے یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. کیوں؟ تاکہ میری امت دے عیب کوئی ویکھ نہ لے. جیڑا نبی اپنی امت دے عیب کسے نو ویکھن نہ دے وے. مسئلہ نہیں. رات 12:30 بجے آپ اس تو بھی آستہ بول سکتے ہو یا اللہ میری امت دا نامہ اعمال مینوں دے دے. کیوں؟ تاکہ میری امت دے عیب کوئی ویکھ نہ لوے. اندازہ کر جیڑا نبی اپنی امت دا اتنا حریص ہے کہ اپنی امت دے عیب بھی کسے نو ویکھن نہ دے وے. دس پھر سارا دا بابا اپنی امت نو دوزخ سڑک کیویں دے گا. آواز قدرت آئے گی مالک رسول اے میرے حق میں اے میرے نبی اگر امت تیری ہے تے بندے میرے نے کیویں راضی ہوئے گا. فرمایا سونیا میں راضی تا ہوا گا امت میری ہوئے رحمت تیری ہوئے. اگر آپ اجازت دیو تو پھر میں تانوں تیسری حدیث سنان لگیا جناب. آپ اچھی سبحان اللہ کہہ سکتی ہو دی زبان نال ہوئے جناب. بالکل میری تقریر نو ذرا توجہ نال سننا. اے حدیث پاک کتنی ڈاڑی ابن ماجہ شریف دی اندر ہے. حضرت زید بن ارقم دے راوی نے ابو موسیٰ اشعری دے راوی نے جانے کائنات نے فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان تدخل نصف امت الجنت فاخترت الشفاعت لانها امن واقفہ اترونها. آئے بڑے نمبر سن دے ہو یرا حدیث بھی چل لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن ارقم راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں ابن ماجہ امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے میرۃ المراجع علامہ حکیم الامت لے کے آئے فتاوی رضویہ امام محمد رضا لے کے آئے. کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن میرے رب نے مینوں اختیار دیتا. فرمایا سونیا یا شفاعت نو قبول کر تے یا دی امت تو جنت لے جا. تے میرے نبی فرمایا میں اپنے رب دی بارگاہ سے عرض کی تھی یا اللہ میں شفاعت تو اختیار کراں گا. کیوں؟ باقیت دی بھی تو میری امت ہی ہے نا. اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی یا رسول اللہ پھر دا مطلب ہے تسی ادھی امت والی نہیں بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو اختیار کیا. اب بھی سارے بولو گے تو لزو آئے گا. حضور پھر سفارت کی کو بندیاں نہیں کرے گے 2 4 5 7 10 بندیاں دی سفارش کرو گے. لانا فرمایا زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر سمندروں کے پانی کے قطروں کی تعداد کے برابر میں گناہگار آدھی سفارش نالی رب دی جنت چلے جاواں گا. میرے کرم دی وجہ تو جنت چلے جان گے. کیوں؟ حضور فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا. ادھی لے جانتے ادھے بھی تو باقی میرے ہی ہے نا. چلو اگر آپ مزید خاموش ہو تو میں بالکل تانوں جناب چوتھی حدیث سنان لگا ہوں. اگر تانوں مدینہ شریف کتے جان ہوئے اللہ تانوں لے جائے. جڑے ہولی بول دے وہ ذرا لیٹ تے باقی ذرا چھتی چلے جان. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تے ریاض الجنہ چوں نکل سونا تے جہاں تکنا تے اوپر حدیث شریف لکھی ہوئے تے حدیث اتنی ڈاڈی بھی 8 ہر جاسی. کیا؟ فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی. شریعت اجازت دیندی میں پہلے قوالی کر کے تو دستا ہوئے ہے کی گل کڈی چس کتنی گڈی ڈاڈا. ایتھے گناہگار بھی آئے ہو سیاکار بھی آئے ہو بادامال بھی آئے ہو بے نمازی بھی آئے ہو نیکوکار بھی آئے ہو. اے اب تے گرم بستر چھوڑ کے تے جناب اپنا اس ماحول وچ رات دے اس پیر تسی اس محفل وچ آئے ہو. سنو زہرا دے بابے نبی کا کرم کیا ہے. فرمایا تم میری محبت میں بیٹھنے والوں ذہن میں رکھنا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی صرف نیکوکاراں واسطے نہیں وڈے وڈے مجرم بھی عمل دی وجہ تو نہیں مصطفیٰ دے کرم دی وجہ تو رب دی جنت چلے جان گے. اہل القبائر بڑے بڑے یہ تعلق ہے رسول اللہ دا اپنی امت نال. اے رب تے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی امت نال.
سرکار فرماندے نے اوئے تے سفارش کوئی بندے گندے بندے دی کوئی نہیں کردا، گناہگار بندے دی سفارش بھی کوئی نہیں کردا. جس بندے دے گناہاں دا زمانے نو پتہ لگ جائے لوگ کدے بھی نہیں چاہتے بھی میں دی سفارش کراں، پر میرا نبی تو نبی ہے، حریص ہے، عزیز ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. میں دوبارہ بولنا تساں بھی دوبارہ بولو، اوے میرا نبی حریص ہے. یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کہے او دے رزق وچ برکت. اوے میرا نبی حریص ہے، اوے میرا نبی عزیز ہے، اوے میرا نبی رؤوف ہے. تب کے بولو اوے میرا نبی رحیم ہے. جاگدے پہنے تے ایک حدیث بہو آپا نو ہو رہندی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم ایتھے بندیاں میرے قیامت والے دن کسے نہیں پوچھنا. میں کہتا تینوں کیا خیال ہے؟ جانے کائنات تاجدار مدینہ آقا نعمت میرے موبائل ہے اگر کوئی تکنا چاہے تو انہیں تکا بینا. جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامت حقاً. فرمایا قیامت والے دن ساڈی شفاعت حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. میں 4-5 مرتبہ دیوانہ تو نہیں ہوں، اس کل کی چس لینا. شفاعتی یوم القیامت حقاً. فرمایا قیامت والے دن میں مصطفیٰ دی شفاعت حق ہے، پر ملے گی جنہوں یقین ہوئے گا، جسے یقین ہوئے گا کہ میرا نبی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. بہوا جاگ دے پہنے تے ایک حدیث آپا نو اجے ہو رہی ہے جیڑا نہیں بول سکتا حدیث رسول. میں کوئی بھی لمبی گل تکاری نہیں رہا، ہر حدیث سنام تو بعد اسی گل ختم کرن دے قریب سفر کر رہے ہیں. شانے کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دوسرے نبیوں پہ میں افضلیت عطا کی تھی، فضیلت عطا کی تھی، 5 شانہ خاص. سب تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب. کتنی چاسڑا جملہ ہے، تو انہوں بھی لطف آ جائے گا. فرمایا ساڑھے کسے دشمن دی جرت ہی نہیں، روب اور دبدبا اتنا ہے. فرمایا میرا دشمن 1 مہینہ مسافت دے بھی ہوئے تو میرے روب دا اثر ہوئے گا. اچھا حضور دوجی گل کڑی ہے. فرمایا جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا. فرمایا سابقہ نبیاں جندیاں امتاں تے نبی صرف اپنی عبادت گاہ عبادت کرتے سن، پر جدو میں آیا اللہ نے میرے واسطے اور میری ساری امت واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا. اچھا ہن تیجی گل تے بھی سبحان اللہ کا سارے کہنا. تیجی گل فرمایا احلت لی الغنائم. فرمایا اللہ نے مال غنیمت ساڑھے تے حلال کیتا. اور اگلی گل فرمایا ہر نبی کسے قوم دا نبی بن کے آیا، قبیلے دا نبی بن کے آیا، ایک وطن دا نبی بن کے آیا، ایک دیس دا نبی بن کے آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہن بھی نہ سمجھو تے ہن بولنا. فرمایا اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی نبوت و رسالت و ختم. اور 5ویں فضیلت تے سارے بول پینا گل بڑی ڈاڈی ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ میں مصطفیٰ کو منصب شفاعت عطا فرمائے گا، پھر میں اپنی امت کو جنت لے. ویسا ہن تسی یہ 5-6 حدیثاں سنیاں نے، ایک آپا نو ہو رہی ہے. آ دو بہوا جاگ دے پہنے تے مڑ دب کے بولو آپ دے نبی دے کرم تے دب کے. یہ تعلق ہے. کیسا منظر تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے سامنے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ تعداد میری امت دی ہوئے گی. اوے آپا بہتے ہونا ہے، اڑے چپ کر کے بیٹھے اللہ تسی ہاتھ بننے میں پھر آنا. اوے آپا بہتے ہونا ہے. فرمایا سب تو زیادہ تعداد میری امت دی ہوئے گی. پہلی بات. ہن بھی جڑا دوجی گل تے نہ بول سکے او آپ دی مرضی ہے. فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ چہرے ساڈی امت دے چمکدے ہون گے. اجے بھی ویکھو کڈی جناب ٹھنڈی ہوا چل رہی اور دا لطف لو. فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ تعداد میری امت دی ہوئے گی، سب تو زیادہ صفحہ میری امت دی ہون گیاں، سب تو زیادہ چہرے میری امت دے ہون گے. سارے میرے نال اگلی گل دا لذت لینا. فرمایا سب تو پہلے حساب بھی میری امت دا ہوئے گا. لو جی یہ مٹی دے سر راب تو سبحان اللہ دے گواہ ہو جان. فرمایا سب تو زیادہ تعداد میری امت دی ہوئے گی، سب تو زیادہ صفحہ میری امت دی ہون گیاں، سب تو زیادہ چہرے میری امت دے چمکدے ہون گے، سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا. سارے بولنا نعرے وال والو. فرمایا سب تو پہلے جنت وچ میری امت ہی چلے جائے گی.
ایک قدم آگے. عرض کی تھی حضور سب تو زیادہ تعداد تھوڑی امت دی ہوئے گی تے مدینے والے جے تانوں اوتھے لبنا ہی پی گیا تھے. حضور ساڈا تو آسرا ہی کوئی نہیں تے تسی آسرا جے. حضور آپ کے در قد نہ گدا ہوں. آپ جی دا کو آدھا تعارف ہے نا وہ آدھا چپ کر کے بیٹھا رہے تے ساڈے نال دا بولے. حضور آپ کے در قد نہ گدا ہوں. میں تو ہاں تسی بھی ہو رہی. حضور آپ کے در قد نہ گدا ہوں. میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. دیوانے سے میری بات ہے. حضور آپ کے قد نہ گدا ہوں. میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پہ جی رہا ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں بس بھرم آپ کا ہے. میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں. میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں. حضور آپ کا ہوں میں یہ جانتا. نانا نانا آلِ سنت و جماعت نوجوانوں میرے نبی اپنی امت دے چاہنا لینے. میرے نبی اپنی امت دا درد محسوس کرنا لینے. رات دیس پیر اپنے نبی دی بزا میں چاہنا لے ہو. کیڑا نبی ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. لقد جاءکم آیتات تقریر ختم ہونے لگی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استقبال فرمائیے حضرات آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ آل جعفر دینال نسبت دین سید فیض الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ وجوہ شریف مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت نال الحمدللہ تشریف لیانے نے. استقبال فرماؤ. رستہ بنا دیو پیر صاحب نو لنگن دی اجازت. سارے رستہ بنا دیو. رستہ چھوڑو پیر صاحب کی بلڈو آن دو اور اسٹیج تے سارے آبا بیٹھ کے زیارت فرمایا جے. استقبال فرماؤ. نعرہ تکبیر. بولو بولو میرے ویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ.
سبھی احباب تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ۔ اور شاوری ہاتھ تشریف لے آئے نا، تجھے بھیجو بھائی۔ شیر اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاضی یعقوب رضوی صاحب ماشاءاللہ نارووال دی پہچان، جان، آن، شان، آپ بھی تشریف لے آئے نا۔ فخر السادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، سچا تے سچا سید زادہ حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ شاہ قبلہ ہی خطاب فرمائیں گے۔ ہوں اسی مکاؤن والے پاسے آندے پے ہیں کیونکہ پورے 19 منٹ ہو گیا گل بس۔ تو بھائی آپ کو سمجھا رہی ہے، اور سونے چپ کر رہا ہے بہ جائے تھے۔ تو میرے نبی اپنی امت کے چاہنے والے ہیں، درد محسوس کرنے والے ہیں بھائی جان۔ یہ تو دنیا پہ حضور دے کرم تے مہربانیاں۔ اجازت دیو تے کری پھر قرآن پاک دی آیت پڑھ دیں ذرا تھوڑے سبحان اللہ دا رنگ شنگ بن ویسی نہ رہن دینے جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخری حدیث شریف اور بات ختم۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو پہلا مقام قیامت والے دن، فرمایا حوض کوثر ہوئے گا، پل صراط، ترازو۔ فرمایا میری امت اس مقام تے اپنے نبی نال ملاقات دا شرف حاصل کرے گی۔ پل صراط اوکھے ویلے تے میں ویکھیا بڑے بڑے پکے سجن بھی نمبر بند کر لیندے نے، پر مدینے والے آندے نے او ٹینشن نہیں لینی، اسی اوتھے ہی ہونا۔ اعلیٰ حضرت حدیث شریف لے کے آئے تھے، اسی یوں ہی سنا کے تھی اجازت کیا ہے؟ قیامت والے دن میرے نبی رب دی بارگاہ وچ عرض کریں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا پیارے نبی سارا زمانہ چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے، اج خدا چاہ رہا کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور تیرا رب تین امت دے معاملے چھوڑیا راضی فرما دے گا۔ ہن میرے نبی سر اٹھان گے، کیسا میں بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نعمت، اور جوانوں، بچوں، بزرگوں، رب کے اس پیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں آنے والوں لذت محسوس کرنا۔ حضور روندیاں اکھاں نال سر اٹھان گے، روندیاں اکھاں نال سر اٹھان گے۔ 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں آپ پھر محسوس کرو، گناہگار میں تو تسی ہاں۔ حضور روندیاں اکھاں نال سر اٹھان گے تے میرا رب فرمائے گا این یجلس اللہ تعالی، یہ اعلیٰ حضرت علی مناولہ اولا کے اندر لفظ لکھے ہیں، ان یجلس اللہ تعالی علی کرسیہ معہ ان ربی استشارنی فی امتی ما فعل بہم۔ اور جبریل ساڈے یار واسطے وہ مقام لا کتنا ڈاڈا، میں تھے ڈاڈا جو ترجمہ کر دیتا ذرا کلپاں دا ماحول ہے۔ فرمایا میرے یار کو اس مقام معبود اور مقام کرم پہ بٹھا، پھر فرمایا ہن دس سونے اس امت دا فیصلہ کی کرنا ہے۔ پھر میرے نبی رب دی بارگاہ سے عرض کریں گے میری امت، میری امت، میری امت، میری امت۔ ہون حضور دلہ نے کیسی بسم ہوئے گی، اگے جانے کائنات، پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد، حضور علیہ السلام دے صحابہ پاک، تے پیچھے داتا صاحب تے خواجہ صاحب، صرف وہ بولو جرا طبیعت من جائے، خواجہ صاحب جیدی کو جیل میں بغیرت نہ رشتہ داری منہ تھلے رکھے، باقی دب کے بولے داتا صاحب، خواجہ صاحب، پیر سیال، پیر پٹھان، سیدی فقی اعظم، حضور دی امت دے علماء، صوفیاء، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت، یہ حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، ساری امت حضور کے ساتھ ہوگی۔ جہاں جنت دے سامنے جانا ہے تو جنت دا چوکیدار باہر ہی کھلوتا ہوئے گا، من عرفنی فقد عرفنی انا رضوان۔ حضور مینوں سیانے میرا نام رضوان ہے۔ بالکل اچھی بولن تے بڑی پابندی آ، پولیس بھی لے جاندی آ، حالات بھی نہیں ٹھیک ہے۔ پھر پہ مٹیا نہ جنت جنت دا دروگا جنت دے باہر کھڑا ہو کے عرض کرے گا اے زہرا کتنی لذت والی گل ہے یار، یا رسول اللہ جان دیو میرا نام رضوان ہے۔ ہن کی ہے دے ہاتھ وچ تشت ہے، اوتے جنت دی چابی ہے، اے من عرفنی فقد عرفنی انا رضوان۔ حضور جان دے تم جانو میرا نام رضوان ہے۔ ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتح الجنت علی محمد۔ صرف وہ بولے گا جی طبیعت اجازت دے، حضور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جدو میرا نبی آئے جنت دیاں چابیاں سجن دے قدماں چ رکھ کے کہنا ہے جنت جاڑے محمد جاڑے۔ اور اگلی گل بھی حدیث کا اگلا جملہ بھی سنو گے تو لذت آئے گی۔ میرے بالکل چہرے تے میں نوٹ کر رہا ہوں، جیڑا بندہ خاموش رہ گیا میں پوچھنا ضرور ہے چول کتھوں کا دینے۔ رب
کعبہ کی قسم ہے، حدیث کے جملے ہیں، میرے نبی جنت کی چابیاں پکڑنے کے بعد پیچھے تک کے فرمان گئے، او میرے صحابہ ساڈا ابو بکر کتھے آ؟ فرمایا ذرا میرے ابو بکر نو بلاؤ، حضور ابو بکر حاضر ہو گیا، فرمایا جنت دیاں چابیاں ابو بکر کو لون گیا، ٹکٹاں علی دے گا، کیوں؟ تاکہ زمانے نے پتہ لگ جائے جنت چوں ہی جائے گا، کیڑا؟ جڑا یار غار دا نوکر بھی ہوئے گا، حیدر ایک کرار دا نوکر بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوبارہ ایک کری سنا دینے ایسو، میں اخبار کا ٹوٹا نہیں سنا رہا، ڈائجسٹ نہیں گیا، ناول نہیں گیا، شاوراں دا ہزار لب گیا تے اپنا کم بن گیا تے تساں بھی اٹھو، بولو صحیح ہے۔ او تو نے کھلایا جلایا تھوڑا جا یار، اے کیسا منظر ہوئے گا، ایتھے بندے کی سناوندے نے، او بچھو تے ٹھمپ، چپا کوئی بھی گل سنا، ساڈا نبی کون ہے؟ زہرا دا بابا، حسن دا نانا، کائنات دا مالک نبی، ایتھے کارج کو بندہ ایسا چو لگ جائے تے بندے دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے، قیامت والے دن نخرہ تک کران گے نا، گناہگاراں پرسائیاں والے ہاں، اوے گناہگاراں پرسائیاں والے ہاں، اوے سیاکار پرسائیاں والے ہاں، جیڑا ہے میرے نال او بدکاراں پر لاوارث نہیں ہے، کیا ہمیں دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے پیارے محمد۔ بس جی ہن گل تے مکن لگی، شاہ نے فرمایا کری پھر تے اسی پھر چھتی چھتی گل مکاونے ہاں، حضور من عرفنی فقط، حضور سے میرا نام رضوان ہے، ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتح الجنت علی محمد، کتھے پھر دے ہیں؟ خوف نہ رکھ، سانو کڑیاں گلاں سناوندا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب دے مصطفیٰ تیرے لیے، جنہوں سمجھ نہ بھی آوے سر سر لا دے وے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب دے مصطفیٰ تیرے لیے، امان ہے تیرے لیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو، وہ جنت کی چابیاں، بس بس سونے بھائی جب اللہ تینوں برکت، میں لوا دینا نعرہ تاجدار ختم نبوت، چلو بس اب حضور آگے جائیں گے تو ظاہری گل ہے جنت دیاں چابیاں لگ گئی ہیں، بس اتوں ہی کام ختم ہو جانا چاہیے، پر نہیں، میرا امام نے اگلے لفظ جو لکھے حدیث کے وہ کتنے لطیف ہیں، کتنی چس والی بات ہے۔ اب دوزخ کا دروغہ بھی کہے گا حضور میرا نام مالک ہے، حضور آ چابیاں نے ویکھ لو، اے تہاڈا امتی ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ نبی کا اپنی امت سے ایسا تعلق ہے، امت کو بھی چاہیے کہ اپنی محبتوں کا مرکز حضور جانے کائنات کو بنا کے رکھے، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے ساتھ دائمی محبت اور تعلق قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، منتظمین جلسہ کی خیر فرمائے۔ حضرت شاہ جی قبلہ انشاءاللہ آپ خوبصورت جامع پر مغز خطاب فرمائیں گے، آپ پوری دل جمی سے سنیں۔ واخر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت خطاب فرما رہے سا مجاہد اہل سنت، ترجمان اعلیٰ حضرت ترجمان فکر رضا علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ گفتگو دوران آستانہ عالیہ بجوہ شریف دے خوبصورت چشم و چراغ فخر السادات آل نبی